پرائڈ اینڈ پریجوڈائس یہ ناول جین آسٹن نے لکھا ہے اور اس کو پبلش کیا گیا 1813 کو۔ یہ ناول ایک کمپلیکس ناول ہے وچ از دا مکسچر آف رومانس ود ریئلزم۔ اگر ہم اس کے پلاٹ کی بات کریں تو اس کا پلاٹ جو ہے از لکس لائک دا پلاٹ آف رومانس۔ دوستو کوئی بھی ناول ہو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے کریکٹرز کا جاننا، ان کے کریکٹر کا معلوم ہونا، ان کی بایوگرافی، تھوڑا سا انٹروڈکشن ہونا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں ناول اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ تو آؤ چلتے ہیں اس کے کریکٹرز کی بات کرتے ہیں۔ تو مسٹر بینٹ اور مسز بینٹ فیملی کی بات کریں تو ان کے ہاں 5 بیٹیاں تھیں، کوئی ان کا بیٹا نہیں تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ مسٹر بینٹ کون تھا۔ ہی واز این ایجوکیٹڈ پرسن، ایک پڑھا لکھا شخص تھا۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ گڈ ہارٹڈ پرسن تھا، اچھے دل کا مالک انسان تھا، مگر وہ اپنی فیملی کو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے اپنی آگے لے کے نہیں جا سکتا تھا، اور اس کے پوائنٹ آف ویو اور ان کی فیملی کے پوائنٹ آف ویو مختلف ہوتے ہیں۔ دوسری بات کرتے ہیں مسز بینٹ کی۔ مسز بینٹ ایک ان پڑھ جاہل سی عورت تھی اور وہ غیر سنجیدہ بیہودہ لگتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس ناول کی جب ہم سٹوری کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے بارے میں بے چین رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے ان کی پہلی بیٹی دیکھتے ہیں جین بینٹ جس کا نام ہے۔ جین بینٹ ان کی سب سے بڑی بیٹی ہے اور وہ خوبصورت لکنگ ہے، لیکن اور اچھے نرم مزاج اور اچھے دل کی مالک ایک لڑکی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچتی، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتی۔ اس کے بعد جو دوسری ان کی بیٹی ہے وہ ہے الزابتھ بینٹ۔ الزابتھ بینٹ ہیروئن اس ناول کی ہیروئن ہے اور وہ بھی خوبصورت ہے، اٹریکٹیو ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، جو ہے یہ بات غلط ہے کہ پہلا امپریشن آخری امپریشن نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتی ہے یہ پریجوڈس شو کرتی ہے اور اس کو وہ پروو بھی کرتی ہے، غلط کرتی ہے۔ تو اس کے بعد ان کی جو تیسری بیٹی ہے وہ ہے میری بینٹ۔ میری بینٹ ہمیشہ اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، بکس پڑھتی رہتی ہے سارا دن اور ساری اپنی بہنوں کو، سسٹرز کو یہ لیکچر دیتی پھرتی ہے کیونکہ یہ بکس زیادہ پڑھتی ہے، اسٹڈی کرتی ہے۔ اس کے بعد ان کی جو چوتھی بیٹی ہے وہ ہے کہ کیتھرین بینٹ جس کو کیتھی بلاتے ہیں، یہ ہمیشہ فالو کرتے ہیں لیڈیا بینٹ کو۔ اس کے بعد 5ویں بیٹی جو کہ لیڈیا بینٹ ہے، اس کا تھوڑا سا کردار ہے اس ناول میں، یہ سب سے چھوٹی ان کی بیٹی ہے اور اس کے بعد یہ ماں کی لاڈلی ہوتی ہے، ماں کی پیاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم چارلس بنگلے کی کہ چارلس بنگلے کون ہے۔ یہ کسی دوسرے سٹی سے آتا ہے اور ان کا ہمسایہ بن جاتا ہے بینٹ فیملی کا، نیدر فیلڈ اسٹیٹ میں رہنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ بیسٹ فرینڈ ہے ڈارسی کا اور یہ پیسے کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ امیر ترین شخص ہے۔ دوستو بات کرتے ہیں ہم فٹز ولیم ڈارسی کی۔ یہ بنگلے کا کلوزسٹ فرینڈ ہے اور اس کے بعد یہ پیسے کے لحاظ سے بنگلے سے بہت زیادہ آگے ہے۔ تو دوستو یہ ایک تھوڑا سا پراؤڈ فیل کرتا ہے اور پراؤڈی آدمی ہے، لیکن اور اس کی بڑی جو خوبی سمجھیں یا خامی سمجھ لیں وہ یہ کہ یہ جلدی کسی سے اٹریکٹیو نہیں ہو جاتا، کسی کی طرف یہ متاثر جلدی نہیں ہوتا، امپریس جلدی نہیں ہوتا کسی سے۔ اس کے بعد دوستو کرتے ہیں جو اس ناول کا، اس سٹوری کا ولن ہے وہ ہے جارج وکھم۔ وکھم فوج کا آفیسر ہے اور وہ شو ایسے کرتا ہے کہ جیسا کہ وہ جینٹل مین ہے، لیکن ہے نہیں، اس کا الٹ ہے۔ حقیقت میں وہ ایک جھوٹا آدمی ہے اور ہائپوکرائٹ ہے۔ دوستو یہ تو تھے ہمارے کچھ کریکٹرز۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کی سٹوری۔ لو اب ہم چلتے ہیں اس کی سمری کی طرف۔ بینٹ فیملی جو کہ نیدر فیلڈ میں رہتی ہے، چارلس بنگلے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ اس جگہ پر رہنے آیا۔ اس کی ایک بہن تو میرڈ ہے اور دوسری ان میرڈ ہے۔ پھر انٹری ہوتی ہے ڈارسی کی، وہ آ کے بنگلے کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے۔ پیسے کے لحاظ سے یہ بنگلے سے زیادہ ہے، لیکن یہ ایک تھوڑا سا پراؤڈی قسم کا آدمی ہے۔ اس علاقے میں پھر ایک پارٹی ہوتی ہے جس میں بینٹ فیملی بھی آتی ہے اور بنگلے بھی۔ بنگلے جین کے ساتھ
اٹریکٹ ہو جاتا ہے, اسے پسند کرنے لگ جاتا ہے, اور پھر ایٹ دی اینڈ اس کے ساتھ ڈانس بھی کرتا ہے. اور وہ انوائٹ کرتا ہے ڈارسی کو کہ بھیا تم بھی ڈانس کرو, اور وہ بھی الزابتھ کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ میں اور اس کے ساتھ ڈانس کروں, یہ اتنی بھی خوبصورت نہیں کہ وہ میرے ساتھ ڈانس کر سکے. اس کی یہ بات الزابتھ بھی سن لیتی ہے اور وہ اس سے نفرت کرنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. بنگلے اور جین کی تو آپس میں محبت ہو گئی, لیکن جو بنگلے کی بہنیں ہیں وہ دونوں بھی جین کو پسند کرنے لگتی ہیں, اور وہ جین کو ڈنر پر انوائٹ کر دیتی ہیں. اور جین پھر الزابتھ کو ساتھ لے کر ڈنر پر پہنچ جاتی ہے. اور جب وہ دونوں سسٹر ڈنر پر پہنچتی ہیں تو راستے میں بارش پڑ جاتی ہے. بارش کی وجہ سے جین بیمار ہو جاتی ہے اور پھر ان کو ایک ہفتہ کے لیے وہاں سٹے کرنا پڑتا ہے. جین اور بنگلے کے درمیان تو تعلقات بہتر ہوتے جاتے ہیں, مگر ڈارسی اور الزابتھ ایک دوسرے سے نفرت کرتے نظر آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈارسی آہستہ آہستہ الزابتھ کی طرح اٹریکٹ ہونا شروع کر دیتا ہے, اور اب بنگلے کی ایک بہن جو کہ ان میرڈ ہے وہ الزابتھ کو پسند نہیں کرتی. وہ اس لیے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ڈارسی جو ہے نا وہ اس سے شادی کرے, لیکن پھر بھی ڈارسی اپنے اندر پرائڈ کو جانے نہیں دے رہا, کہیں نہ کہیں پر شو کر دیتا ہے. اب ہفتہ جب ہوا تو وہ دونوں واپس گھر کو لوٹ گئیں. اب انٹری ہوتی ہے ایک اور کریکٹر کی جس کا نام ہے مسٹر کولن. مسٹر کولن منہ بولا بیٹا ہے مسٹر بینٹ کا, بینٹ فیملی کا, کیونکہ جائیداد دینے کے لیے بینٹ کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا تو اس نے کولن کو ہی اپنا بیٹا بنایا. اب کولن ان 5 لڑکیوں میں سے کسی ایک سے شادی کرنا چاہتا ہے, اور اس نے ڈائریکٹ الزابتھ کو پرپوز کیا, اور وہ اس کو پسند کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور اس کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں تو میرے لائق نہیں اور میں تیرے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. اب وہ واپس ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. اب ایک اور کریکٹر جس کا نام ہے جارج وکھم, جو کہ اس کہانی کا, اس ناول کا ولن ہے, اور اس کو ڈارسی کے ساتھ عداوت ہے. وہ الزابتھ کو ڈارسی کے خلاف بہت باتیں کرتا ہے, بھڑکاتا ہے, حالانکہ وہ تو پہلے ہی سے اس سے نفرت کرتی ہے. الزابتھ وکھم کے ساتھ اٹریکٹ ہو گئی اور کہتی ہے کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے. پھر کولن واپس آتا ہے اور وہ الزابتھ کی قریبی دوست کے ساتھ شادی کر کے واپس چلا جاتا ہے. پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بنگلے کی ایک چھوٹی سی بہن وہ جین کو ایک خط لکھتی ہے کہ ہم واپس لنڈن جا رہے ہیں اور شاید کبھی واپس نہ آئیں, اور کہتے کہ ہاں ہمارا بھائی جو ہے نا, میرا بھائی, وہ اب ڈارسی کی بہن سے شادی کرے گا مگر تم سے نہیں. اب الزابتھ اور زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ ضرور اس بیکار ڈارسی کا کام ہوگا, اسی نے کہا ہوگا کہ میری بہن سے شادی نہ کرے. کچھ عرصہ بعد لیڈی کیتھرین جو کہ کولن کو ڈین بناتی ہے اس کے ذریعے سے, اور یہ آنٹی کہلاتی ہے اس ڈارسی کی, مطلب کچھ لگتی ہے, اس کے ذریعے سے ڈارسی اور الزا کی ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اور ڈارسی پھر الزابتھ کو پرپوز کر دیتا ہے کیونکہ اس کے نظریات تو چینج ہو گئے, اور وہ اس پرپوزل سے انکار کر دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ تم نے ہی میری بہن کا رشتہ توڑ ڈالا اور ویکھم کو نوکری سے نکلوایا. وہ جاتے ہوئے ایک خط اس کو دیکھ کر چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا الٹ, اور وہ میری بہن کو بھی بھگانا چاہتا تھا. آپ کی بہن کا رشتہ توڑنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پھر اب الزابتھ کے خیالات بھی تبدیل ہونے لگتے ہیں, تھوڑا سا سوچنے لگتی ہے. پھر وہ جا کے جین کو بتاتی ہے کہ ان کو اس بیکار وکھم نے کس طرح پھول بنایا. کچھ دنوں بعد الزابتھ کے انکل اور آنٹی آتی ہیں اور وہ اس کے گھومنے کے لیے پیمبرلے ہاؤس نامی جگہ پر لے جاتے ہیں. اب ڈارسی بھی ادھر آیا ہوتا ہے. اب ان دونوں کے نظریات, خیالات اور فیلنگ تبدیل ہونے لگتی ہیں اور اب وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں. حال ہی میں ان تک ایک بری خبر آتی ہے کہ بینٹ فیملی کی جو چھوٹی لڑکی لیڈیا بینٹ تھی اس کہانی کے ولن جارج وکھم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور وہ گم ہو جاتی ہے. کئی عرصہ ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملتی. پھر الزا بھی واپس اپنے والدین کی طرح لوٹتی ہے. کچھ عرصہ بعد انہیں انکل اور آنٹی سے خبر ملتی ہے کہ لیڈیا ان کو مل چکی ہے, لیکن وکھم اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں.
हाँ, वो एक शर्त पर उसके साथ रहना चाहता है कि जब तक कि उसको पैसे अदा ना कर दिए जाएं। लेकिन उसको पैसे अदा कर दिए जाते हैं। बेनेट फैमिली सोचती है कि उसके अंकल और आंटी ने पैसे पे किए होंगे, लेकिन नहीं, उसको ये पैसे डार्सी ने पे किया। ये उनको तब पता चलता है जब लीडिया वापस फैमिली की तरह लौटती है। एट दी एंड क्या होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगती हैं और उनकी शादी के साथ साथ बिंगले और जेन की भी शादी हो जाती है। इस तरह नॉवल हैप्पी